حي على الفلاح. مکہ فتح ہو چکا ہے، مکہ فتح ہو چکا ہے. 18 سال قتل کرنے والے مجرم سامنے ہیں، اور ان میں سب سے آگے ابو سفیان ہے، جنہوں نے کوئی موقع جانے نہیں دیا آپ کے نقصان پہنچانے کا. اب آپ جرم ذرا ایک طرف جرم رکھو. ابو سفیان جرم کیا ہے؟ نبی کے قتل کے منصوبے اور آخری حد تک جانا. اس کا میرے نبی کی طرف سے جواب کیا ہے؟ آپ نے اعلان کیا جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، جو بیت اللہ میں پناہ لے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا. چونکہ لشکر جا رہا ہے نا اور جنگ ہے، تو ہاں بھائی جو ہتھیار پھینک دے اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، جو بیت اللہ میں بیٹھ جائے اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، اور جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا کچھ نہیں کہا جائے گا. ابو سفیان کے گھر ڈھیر تو ڈھیر بھی بندے چلے جاؤں گے، چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں. آپ نے صرف اس کو عزت دی کہ تو میرے قتل کے پیچھے پھرتا رہا، میں تمہیں عزت دے رہا. اب آپ اس کو اپنے اوپر لے کر آئیں. بھائی میں نے اس سے بات نہیں کرنی، اس نے مجھے سلام ہی نہیں کیا، اس نے میرا حال ہی نہیں پوچھا، میں نے بیوی سے علیحدگی کر لینی، میرے کپڑے ہی نہیں استری کرتی، مجھے ٹائم پہ کھانا نہیں دیتی، جڑا کام وہ ذمہ نہیں ہو تو لڑائی کی تھی کھانا. آپ مکے میں انٹر ہو چکے ہیں تو بیٹی کا قاتل آتا ہے، بیٹی کا قاتل حبار بن اسود. جب حضرت زینب نے ہجرت فرمائی تو اس نے برچھا مارا تھا، وہ برچھا لگا اونٹنی کو، حضرت زینب گری، اس سے زخم ہوا، 8 سال وہ زخم ٹھیک نہ ہوا، اسی میں شہادت ہوئی. اب آپ فرد جرم دیکھو کہ وہ بیٹی کا قاتل آ رہا ہے اور آ کر کہا جی معافی چاہتا ہوں، آپ کہتے ہیں جو معاف کیا. آپ اپنا فرض جرم دیکھو، ہم نے رشتہ مانگا، انہوں نے رشتہ ہی نہیں دیا، سی بائی کاٹ کر چھڑے. بس سگی بہن سے بائی کاٹ، سگے بھائی سے بائی کاٹ. اس نے ہمیں شادی پہ نہیں بلایا، اسی ہوں کدی نہیں جاؤں انہوں نے پاس سے. اپنی لڑائیاں دیکھ لو تم، 100 پاؤنڈ کے پیچھے لڑائی. اب تسی کمیٹیاں تے لڑتے رہ جاندے، ہور تا کام رہے کوئی نہیں، مسجد دی کمیٹیاں تے لڑی جاندے. یعنی جہاں آ کے صلح کرنی تھی اتنے چنجا لڑائی جاندے. تو بھائی انسان کے اندر ہے نا چودھری بننے کا جذبہ، ہوں اتنے وہ جذبہ تسی ایم پی تو بن نہیں سکتے، چلو مسیطاں تے ہی لڑو. چھوٹا بننے میں بڑا بننا چھپا ہوا ہے، جھک جانے میں بلندیاں چھپی ہوئی ہیں. معاف کرنا اتنا بڑا انتقام ہے کہ میرے رب کی قسم اس کی نسلیں نہیں بھولیں گی. معاف کرنا اتنا بڑا انتقام ہے کہ اس کی نسلیں نہیں بھول سکتی. عبداللہ بن ابی سرح آئے، ان کا کیا جو فرد جرم ہے نبوت کا دعویٰ کر دیا. پہلے مرتد ہو گئے تھے، مرتد ہو گئے، صحابی بنے، کلمہ پڑھا، قرآن لکھتے تھے، تو لکھتے لکھتے اتنا ملکہ ہو گیا کہ ابھی آپ بولتے نہیں تھے، آگے وہ بولتے تو فرماتے اللہ تعالیٰ کے نبی ہاں ایسا ہی ہے. وہ کہنے لگے میں بھی نبی ہوں. مرتد ہو گئے، واپس چلے گئے. اللہ کے نبی کی شان میں گستاخیاں، کتنا بڑا جرم ہے. مرتد ہوئے، قرآن نبی ہونے تک پہنچے. یہ تشریف لائیں، حضرت عثمان کے خالہ زاد بھائی تھے، یا رسول اللہ معاف کیا جائے. آپ نے کہا جاؤ معاف کیا. آپ فرد جرم دیکھو اور میرے نبی کا معاف کرنا دیکھو. ہماری معافیاں کیا ہیں، ہماری لڑائیاں کیا ہیں؟ سانو پوچھنا ہی نہیں ہے، ایسے بیمار ہے بس اسی گالی مکا چھڑی، سانو روٹی تے نہیں بلایا، ولیمے تے نہیں بلایا، بس اسی گل مکا چھڑ. صرف میں اپنے نبی کی زندگی کا ایک پہلو بتا رہا ہوں. میرے نبی کی زندگی کون بتا سکتا ہے؟ لیکن وہ جو اس وقت جس سے ہمارے گھر ٹوٹ رہے ہیں، طلاقیں بڑھ رہی ہیں، سپریشنز ہو رہی ہیں، اور ایک دوسرے سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، اس کی ایک چیز اپنے نبی کی لے لیں. اپنے حقوق کی جنگ چھوڑ دے، اوروں کا حق پورا کرنا شروع کر دے. زبان کا بول میٹھا کر لیں.
عثمان بن ابی طلحہ، میں چند ایک مثالیں دے رہا ہوں. آپ نے کہا عثمان بن ابی طلحہ کے ہاتھ میں بیت اللہ کی چابی ہوتی تھی، بنو عبد الدار. آپ نے کہا عثمان بیت اللہ میں جانا ہے، کھول دو. مکے کی بات، انہیں بڑے تنک کے تکبر سے کہا بڑا ہے اندر جانے والا ہے، چل چل. تو آپ نے مسکرا کے فرمایا پھر وہ کیا دن ہوگا جب یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی. وہ کہنے لگا قریش یہ دن کبھی نہیں دیکھیں گے کہ تیرے ہاتھ میں چابی. مکہ فتح ہو گیا. عثمان بھاگ گئے، انہوں نے کہا میرا سر لے جانا ہے، بھاگ گئے. تو آپ نے حضرت علی کو بھیجا کہ جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ، چابی بھی لے کر اسے پکڑ کے لاؤ. تو عثمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جا کر ڈھونڈا، چھپے ہوئے تھے، چابی بھی ان سے چھینی اور ان کو بھی پکڑ کے کھینچ کے لائے. چابی اللہ کے نبی کو پکڑائی. اب عثمان کا سر اوپر نہیں اٹھ رہا. حضرت عباس پاس کھڑے ہوئے. چابی ہاتھ میں ہونا بہت بڑی عزت تھی، بہت بڑی عزت. اللہ کے نبی کے خاندان کے ذمہ دو کام تھے، حاجیوں کے لیے کھانا اور پانی. زمزم کا پانی بنو ہاشم پلاتے تھے، حاجیوں کو کھانا بنو ہاشم کھلاتے تھے. تو حضرت عباس نے عرض کی یا رسول اللہ چابی بھی اپنے گھر کو دے دیں تاکہ پوری بیت اللہ کی عزت ہمارے ہاتھ میں آ جائے. کہنے والے چاچا ہیں اور اپنے گھر میں بہت بڑی عزت جاری، اور کوئی دنیاوی چیز نہیں ہے، ایک دینی منصب ہے لیکن ہے منصب. آپ نے اپنے چاچا کی انسنی کر دی. آپ نے کہا عثمان وہ سارے نہیں اٹھا رہے، وہ انہوں نے چیتا رہا ہے، وہ کیا دن ہوگا جب چابی میرے ہاتھ میں ہو. آپ نے کہا عثمان وہ یوں کھڑے ہو. عثمان انہیں ایسے شرم سے دیکھا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. یہ چابی ہے جو میں نے کہا تھا وہ کیا دن ہوگا جب یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی. تو نے مجھے بیت اللہ میں نہیں جانے دیا تھا اور میں یہ چابی تجھے دے رہا ہوں، قیامت تک تیری نسل میں رہے گی اور کسی کے پاس نہیں. آج تک حضرت عثمان کی نسل میں چابی آ رہی، آج تک انہوں نے چابی کی زیارت کی ہے. بیت اللہ کے اندر بھی گئے ہوں 2 دفعہ، کیونکہ وہ جو چابی والے ہیں نا، چابی والے ان سے جو پہلے تھے وہ رائمنڈ آئے تھے. کوئی ایک ہفتہ لگایا تھا کہ 10 دن میں یاد نہیں ہے، کوئی تھوڑا سا اس مناسبت کی وجہ سے 2 دفعہ بیت اللہ میں انہی کی برکت سے اللہ نے جانے کا موقع دیا. تو آج تک ان کی نسل میں چابی چلی آ رہی. آپ تو کہتے ہیں پہلے سر لاؤ کہ اے میرا چاچا تو ہے چابی نہ. تو آپ فرد جرم دیکھو اور اپنے نبی کا طریقہ دیکھو. اپنا فرد جرم دیکھو، لو جی ساڑا کدی سانو سلام ہی نہیں کر دو، ساڑا حال ہی نہیں پوچھنا، میں قرضہ مانگا دیتا ہی کوئی نہیں. تو ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کیسے الجھے ہوئے ہیں. بیوی سے لڑائی، بچوں سے لڑائی، ماں باپ سے لڑائی، بھائیوں سے لڑائی. معاف کرنے کا جگر پیدا کرو، درگزر کرنے کا جگر پیدا کرو. اچھا مجموعی طور پر کیا کیا؟ سارا مکہ آپ کے قتل کے پیچھے پھرا. سارے مکے نے آخری حد کر دی آپ کو ختم کرنے کے لیے. اب وہ سارے حرم میں کھڑے ہوئے ہیں اور آپ بیت اللہ کے دروازے پر ایسے کھڑے ہوئے ہیں. ہاں بھائی کیا کروں گا تمہارے ساتھ. ساری انسانی تاریخ بتاتی ہے کہ جب آدمی فتح کرتا ہے تو سر اتارتا ہے. یہ تیمور تھا، تیمور یہ دنیا کا آخری، دنیا میں 4 بڑے فاتح گزرے ہیں، 4. ایک چنگیز خان، ایک محمود غزنوی، ایک سکندر یونانی اور ایک تیمور. تیمور دنیا کا آخری فاتح ہے، اس کے بعد کوئی فاتح نہیں پیدا ہوا. حکومتوں نے فتوحات کی، انگریزوں نے بڑی فتوحات کی، لیکن فاتح ایک شخص تیمور آخری تھا. وہ چھوٹے بچوں کو بھی معاف نہیں کرتا تھا. ایسا قتل عام کرواتا تھا دشمنوں کا کہ معصوم بچوں کے بھی گردن اڑوا دیتا تھا. یہ بادشاہوں کی نیچر، فطرت. تو اب سارے ڈرے ہوئے ہیں کہ اب تو یہ فاتح بن کے آ گئے، اب ہمارے سر اتریں گے. تو سہیل بن عامر کہنے لگے آپ سخی ہیں، سخی کے بیٹے ہیں، اچھا ہی کریں گے. تو آپ نے فرمایا جاؤ میں وہ کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ تم پر کوئی جرم نہیں، جاؤ موج کرو. اب طواف کر رہے ہیں تو
سہیل بن عامر کہتے ہیں نا، عطاب بن اسید کہتے ہیں، شکر آپ نے حضرت بلال سے کہا اذان دو اذان دو، تو بلال رضی اللہ عنہ اوپر چڑھے چھت کے بیت اللہ، اذان دی، تو سہیل بن عمر کہنے لگے اس کو کوئی اور ملا ہی نہیں کالے کے سوا اذان دینے کے لیے، حرم میں بیٹھے ہوئے آپ طواف کر رہے ہیں۔ عطاب بن اسید کہنے لگے شکر ہے بابا میرا باپ پہلے ہی مر گیا، اس نے یہ تماشا دیکھا ہی نہیں۔ صفوان بن امیہ کہنے لگے اگر یہ سچا ہوتا تو میں مان ہی جاتا۔ ابو سفیان بھی بیٹھے تھے، کہنے لگے بابا میں کچھ نہیں کہتا ورنہ یہ پتھر بھی بتا دے گا ہم کیا باتیں کر رہے ہیں، اب یہ اتنا بڑا اس کے پاس کوئی علم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب تو مکہ فتح ہو چکا ہے، آپ ان سب کی مشقیں کسوا کے سر لاؤ نہ پہلے نہ دیں، انہوں نے حال بھی کلمہ دا یقین نہیں آ رہے۔ تو آپ طواف کرتے 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 جب ان کے قریب آئے نا تو وہ چاروں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے کہا بھائی کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ کچھ نہیں بس ہم ہی اپنی گلا گلا کر رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا سہیل مجھے بلال کے علاوہ ملا ہی کوئی نہیں اذان دینے کے لیے ہیں، اور عطاب چلو شکر ہے تیرا ابا پہلے ہی مر گیا یہ دیکھنے سے، اور صفوان تجھے بھی ابھی تک یقین نہیں ہے کہ میں نبی ہوں، اور ابو سفیان تو پتھر سے بھی ڈر گیا، اجر مجھے پتھر نہیں بتاتا مجھے اللہ بتاتا ہے۔ میں نے کہا بابا ہوں تیرا کلمہ پڑھنا ہے، واقعی کوئی گھر ہے صحیح، آپ نے جاؤ معاف کی۔ آپ اپنے نبی کا صرف دیکھو، معاف کرنے کی کتنی طاقت ہے، تو اس کا ہم ہزارواں حصہ لیں کہ ہم معاف کرنا سیکھیں، اپنے حقوق کی جنگ لڑیں، بیوی کہے میرا حق یہ ہے، خامند کہے میرا حق یہ، اولاد کہے میرا حق ہے، ماں باپ کہے میرا حق ہے، اپنے حقوق کی قربانی دینا اپنا طریقہ زندگی بنا لو، اوروں کے لیے قربان ہونا اپنی زندگی کا طریقہ بنا لو، اوروں کو قربان نہ کرو، خود قربان ہوتے چلے جاؤ۔ میرے رب کی قسم اللہ آئے ہائے ہائے ہائے، اللہ ایسے اٹھائے گا کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو پست نہیں کر سکتی، اور اللہ ایسی لذت دے گا کہ اپنی چاہت پوری کرنے میں وہ مزہ نہیں ہوگا جو چاہتیں قربان کرنے کا مزہ پاؤ گے۔ پی جائے یوم کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ نہ کر لبوں کو سی عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ لوگوں کے لیے جھک جانا، اس میں وہ مزہ ہے جو سر اٹھانے میں نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ تو اپنے گھروں کو آباد کرنا ہے تو کمپرومائز کرنا سیکھو بھائیو بہنوں، درگزر کرنا سیکھو، حقوق نہ بتلاؤ ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کے لیے پیچھے ہٹنا سیکھو، پیچھے ہٹنا سیکھو، آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ بیوی کو عزت دو، بیوی خامند کو عزت دے۔ کبھی ایک اوپر ٹیمپریچر جا رہا ہے تو دوسرا چپ ہو جائے تو ختم ہو جائے گی، بات ختم ہو جائے گی، لیکن دونوں کا ٹیمپریچر اوپر چلا گیا پھر گھر ٹوٹ جائے گا، پھر اولاد ٹوٹ جائے گی۔ اور میرے نبی کو سب سے زیادہ جو پسند ہے وہ اخلاق ہے، اخلاق۔ اور میرے نبی کے سارے اخلاق کا خلاصہ ایک جملہ ہے، جو برا کرے اس کے ساتھ اچھا کرو۔ اولاد بھی بگڑے تو ان کو گالی گلوچ نہ دو، سینے سے لگاؤ، دعا کرو، تو کسی نہ کسی وقت تمہاری دعا تمہاری محبت اسے واپس لے آئے گی، کیونکہ نفرت سے کچھ نہیں ملے گا، کچھ نہیں ملے گا، کچھ نہیں ملے گا۔ حقوق قربان کرنے میں تمہارے حقوق چھپے ہوئے ہیں، میرا یہ حق ہے، میرا یہ حق ہے۔ کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، حق نہیں مل رہا ہے تو لڑائی نہ کرو، چپ کر جاؤ۔ آپ کو ایک حدیث سنا تھا، میرے نبی نے مدینے والوں سے کہا میرے باتوں میں تمہارا حق نہیں ملے گا کیا کرو؟ کہا جی ہم تلوار اٹھائیں گے، حق لیں گے۔ تو آپ نے فرمایا تمہیں ایسے اچھی بات بتاؤں؟ کہا وہ کیا ہے؟ کہا حق چھوڑ دینا،
لڑائی نہ کرنا، حق چھوڑ دینا، اور قیامت کے دن حوض کوثر پہ آ جانا، میں سارے حق اللہ سے تمہیں دلوا دوں تو میں دلواؤں۔ اچھا، یہ مدینے والوں سے وعدہ نہیں ہے، یہ وعدہ ہر اس مرد عورت ایمان والے سے ہے جو لڑائی چھوڑ دے گا اور حق کو قربان کر دے گا، جو اپنے حق کے پیچھے لڑے گا نہیں، چپ کر جائے گا، تو اس کے وکیل بنیں گے اللہ کے نبی، اور جج بنیں گے اللہ، اور دلانے والا ہوگا میرا نبی اور دینے والا ہوگا اللہ، تو اپنی شان کا ہی دے گا۔ حضرت علی کے پاس ایک عورت آئی، پیالہ لے کر گیا، تھوڑا شہد تو دے دو، انہیں پوری مشک اٹھا کے دے دی، تو ان کے خادم نے کہا وہ تو پیالہ لے کر آئی تھی، آپ نے پوری مشک اٹھا دی، کہ وہ اپنی شان کا مانگنے آئی تھی، میں نے اپنی شان کا دے دیا۔ جب اللہ دے گا تو اپنی شان کا دے گا نا۔ اور ایک حدیث سناتا ہوں کہ اللہ کی شان ہے کیا، جب سارے جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے نا، تو اللہ تعالیٰ سب جنتیوں کو جمع کر کے فرمائے گا، میرے بندو آج میں تمہیں دینا چاہتا ہوں، اور تمہارے عمل کی وجہ سے نہیں، وہ تو جنت میں تم آ گئے، آج میں تمہیں دینا چاہتا ہوں اپنی شان اور اپنے مقام کی وجہ سے، لہذا مانگو۔ کہیں گے یا اللہ سب کچھ مل گیا، اب تو کوئی گنجائش ہی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں مانگو، تو کہیں گے اچھا پھر تو راضی ہو جا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے راضی ہوں تو اتنے بیٹھے ہونے تو ڈتر نہ مارنا، دو جگہ تم باہر، راضی تو میں ہو چکا ہوں۔ اب اگلا مسئلہ ہے مانگو، کہ آج میں اپنی شان کا دینا چاہتا ہوں۔ انسانی دماغ یہاں 5-6% کام کرتا ہے، باقی سویا رہتا ہے، جنت میں پورا دماغ کھل جائے گا، ایک ایک اس کا سیل کھل جائے گا، اب اس طاقت کے ساتھ سارے مانگیں گے یہاں تک کہ ان کی ساری سوچیں ختم ہو جائیں گی، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اور مانگو، کہیں گے یا اللہ ہوں تو سوچ ہی کوئی نہیں، کہا نہیں اور مانگو، یہ پھر سارے اپنی طاقت جمع کر کے پھر مانگیں گے، اور مانگتے مانگتے تھک کر کہیں گے یا اللہ بس ہو گئی، اللہ کہیں گے نہیں اور مانگو، حالی تک کام شروع ہی نہیں ہوا، مانگو، پھر یہ اپنی ساری سوچیں طاقتیں جمع کر کے مانگیں گے یہاں تک کہ ہار کے کہیں گے یا اللہ بس ہو گئی، اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں اور مانگو، کہیں گے یا اللہ تیری عزت کی قسم اب تو سوچیں ہی ختم ہو گئی، کیا مانگے، تو اس پر اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ میرے بندو میں نے کہا تھا کہ میں تمہیں اپنی شان کا دینا چاہتا ہوں، لیکن تم نے تو ابھی تک اپنی شان کا بھی نہیں مانگا، میری شان تعالی شروع ہی نہیں ہوئی، واللہ اپنی شان کا دے گا تو کیا دے گا۔ اور اس میں میرے نبی نے سب سے چھوٹا سوال بتایا، سب سے بڑا سوال تھا پتہ نہیں کوئی کی منگے، آپ نے فرمایا اس محفل میں سب سے تھوڑا مانگنے والا جنتی یوں کہے گا یا اللہ تو نے ہمیں کہا تھا دنیا سے جی نہ لگانا، تو ہم نے تو کوئی نہیں لگایا تھا، تیرے پیچھے پھرتے رہے، تو نے جس دن دنیا بنائی تھی اس دن سے لے کر جس دن اسے ختم کیا تھا اس سب کے برابر مجھے عطا فرما دے، یہ سب سے چھوٹا سوال ہے، بڑے سوال کون جانے۔ اور اللہ تعالیٰ کہیں گے واہ واہ تم نے تو اپنی شان کا بھی نہیں مانگا، میری شان کہاں سے شروع ہوگی، پر ٹھیک ہے جو تم نے مانگا وہ بھی دے دیا، جو نہیں مانگا جاؤ وہ بھی دے دیا۔